جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی چال بازی کا ذکر بھی فرمایا ہے، پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، اس الزام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بری فرمایا، ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تحت، اپنی حکمت کے تحت انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہوں کو دور کر لیتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نبی پر کوئی الزام بھی لگا تو اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت اس الزام کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بعد میں آ کر لوگوں کے اندر آ کر تبلیغ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اگر کسی نبی پر کوئی بھی کسی قسم کا الزام لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس الزام کو دور نہ فرمائے تو بعد میں پھر لوگ اس نبی کی بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ کل تو نے یہ کام کیا ہے اور آج تو اس کام سے روکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہوں کو دور بھی فرما دیتے ہیں، اور اگر کسی نبی پر کسی وقت میں بھی کوئی الزام لگا تو اللہ رب العزت نے اس الزام کو بھی دور فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ زلیخا نے مکمل طور پہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے یوسف کو پھسلانا ہے اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنا ہے، جس کا ذکر کل کے درس کے اندر تفصیل سے ہو چکا ہے۔ زلیخا نے جو ہے کنڈی لگا دی، دروازے بند کر دیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی میری طرف متوجہ ہو جا۔ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی برہان واضح طور پر آ گئی۔ یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے تو اللہ تعالیٰ نے تالے کو کھلوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے ہیں، زلیخا جو اپنی خواہشات کے اندر پاگل ہوئی پھر رہی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہے، اور حضرت یوسف جان چھڑوانا چاہتے ہیں، زلیخا آپ کو پکڑنا چاہتی ہے۔ بالآخر حضرت یوسف آگے تھے، زلیخا نے پیچھے سے کپڑا پکڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب قمیض پھٹا تو دروازے پہ پہنچے، تالا لگا ہوا تھا، کنڈا لگا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کھول دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا جو عزیز مصر ہے، زلیخا کا جو شوہر تھا، عزیز مصر، اس گھر کا جو مالک تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر کے اندر ٹھکانہ دیا تھا، اتفاق سے وہ بھی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور زلیخا نے بھی دیکھا کہ میرا مالک، میرا شوہر یہاں پہ کھڑا ہے، تو فوراً پینترا بدلا، چلاکی کی، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ کہنے لگی کہ تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو تیری گھر پہ عزت پہ جو ہے اپنا ڈورے ڈال رہا ہے، عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، تو اس کی سزا یا تو قید ہونی چاہیے یا پھر اس کی سزا آپ سخت سے سخت دیں، یہ تیرے گھر میں جو ہے تیری عزت کو اچھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوراً اس نے چلاکی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ عورتوں کی چلاکیاں بڑی سخت ہوا کرتی ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جو چلاکیاں ہیں وہ شیطان کی چلاکیوں سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ بیان فرما دی۔ فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر جب شیطان کی چلاکی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، اس کی چالیں کوئی مضبوط نہیں ہے، ان کا مکر چالیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب عورتوں کی چلاکیوں کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، آگے آپ ابھی سنیں گے، اِنَّ کَیْدِکُنَّ عَظِیم، کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کا مکر و فریب جو ہے یہ بہت بڑا ہے، عورتوں کی چلاکیوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں
کہ یہ ناقصات العقل بھی ہیں، ناقصات الدین بھی ہیں، ان کی عقل بھی کمزور ہے اور ناقصات الدین بھی ہے، ان کا دین بھی کمزور ہے، کم ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے ہاں بھی محاورہ مشہور ہے کہ عورتوں کی جو عقل ہے وہ گردن میں ہوا کرتی ہے، یہ عام طور پہ ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے۔ فرمایا اور یہ ناقصات الدین بھی ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عورتوں میں ماہواری کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اب جتنے دن ماہواری رہتی ہے، نمازیں ان کی ختم ہیں، اتنے دن جو ہے وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، اتنے دن قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، اتنے دن بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، یہ ساری چیزیں اس کے لیے پابند ہیں۔ اسی لیے تو کیا فرمایا، یہ ناقصات الدین ہیں۔ لیکن فرمایا باوجود ناقصات العقل ہونے کے، کمزور ان کی عقل ہے، دین بھی ان کا جو ہے مکمل نہیں ہے، مطلب ہے کہ مہینے کے اندر بہت سارے احکامات ان کو چھوڑنے پڑتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، لیکن فرمایا یہ بڑے سے بڑے عقل مند جو ہے اس کو بھی پاگل بنا دیتی ہیں، ان کا مکر بہت بڑا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، عورتوں میں جو سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا عورت کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک روایت کے اندر ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو عورت ہے، مردوں کے لیے میں عورتوں والے فتنے سے بڑا ڈرتا ہوں، کہ یعنی عورتوں والا جو فتنہ ہے یہ بہت جلد جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے گھروں میں جائزہ لیں کہ عام طور پہ گھروں میں لڑائیاں فساد کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ایک عورت ایک کی بات سنی، دوسرے کو لگا دی، دوسرے کی سنی تیسرے کو لگا دی، تیسرے کی سنی چوتھے کو لگا دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ فساد کیا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی والد ہے اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، تو آپ دیکھیں اس بات کو کہ والدہ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی اولاد کے ناجائز کاموں کی حمایت کرتی ہے، جس کی وجہ سے والد اور شوہر جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب حالات بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عورتوں کا فتنہ کیا ہے بھائی، یہ ایسا فتنہ ہے جو بنی اسرائیل میں سب سے پہلے پیدا ہوا۔ تو بہرحال تو اب دیکھو آپ بات کو سمجھیں، پہلے خود حضرت یوسف کو ورغلا رہی ہے، دروازہ خود بند کیا، حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی بڑی کوشش کر رہی ہے زلیخا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن آگے خاوند کو دیکھا تو پھر کیا کیا، فوراً پینترا بدل لیا، سارا کے سارا الزام کس پہ لگا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اب علماء نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے حد الوسع کوشش کرنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ دروازہ لگا ہوا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ میری ملکہ ہے، اور اتنا بھی ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ پر ہی الزام لگا دے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، تیسرا آدمی ہے نہیں، یہ حضرت یوسف ہیں یا پھر وہ زلیخا ہے، اور تیسرا تو وہاں پہ موجود نہیں ہے سوائے خدا کے، کوئی ظاہری طور پہ جو دیکھ رہا ہو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ بہرحال لگائی۔ جب آدمی اللہ رب العزت کی طرف دوڑ لگاتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا، گناہ سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں کیا آیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل حالات میں اس کو نکال دیتے ہیں۔ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ بہت بڑا مشکل حالات ہیں، لیکن اللہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین تھے، بزرگ اللہ والے تھے، فرمایا ان کو جیل میں گرا دیا گیا۔ اب جمعے کا دن ہوتا تو عالم دین بڑی اہتمام کے ساتھ غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے اور جیل کے دروازے تک آ جایا کرتے، اور آ کر کہتے کہ یا اللہ میری تو یہاں تک پہنچ ہے، آگے تو میری پہنچ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے حد الوسع انسان کیا کر دے بھائی، کوشش کر دے، باقی اگر نہیں ہوتا پھر اللہ پہ جو ہے انسان چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں بھی یہ صورتحال ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں اور پیسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے گاڑی نماز کے لیے روکنی تو ہے نہیں، لیکن ہمارا کام ہے ڈرائیور تک جا کر کہہ دینا، آگے وہ روکے نہ روکے پھر اس کا معاملہ رہ جائے گا، ہم بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا تو پھر زلیخا نے پینترا بدلا، حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، کہنے لگا یہ تیری گھر کی عزت پہ ڈورے ڈال رہا ہے، اور اس کی تو جو سزا ہے وہ قید ہونی چاہیے، اسی نے تو مجھے تنگ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے
کہ عام طور پہ بچپن کے اندر چھوٹی زندگی میں چھوٹی عمر میں بچہ گفتگو نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ فرمایا اللہ رب العزت نے بچے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی دلوا دی کہ وہاں اس محل کے اندر کسی ملازمہ کا بچہ ہوگا تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی، اور اس نے بڑی حکمت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش فرمائی. یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جو ہے یہ جھوٹی ہے، یہ بات نہیں فرمائی. وہ بچہ کہنے لگا کہ اگر دیکھو قمیض کو، کہ اگر یوسف کا قمیض پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو سمجھو غلطی کس کی ہے؟ زلیخا کی، اور اگر آگے سے پٹا ہوا ہے تو غلطی کس کی ہے؟ یوسف کی. یعنی ایک طرف ذہن موڑ دیا کہ حالات پہ نظر ڈالو، کیونکہ عزیز مصر بڑا پریشان تھا. ایک زلیخا ہے، ایک وہ غلام ہے، اور تیسرا ہے ہی نہیں. پتہ کیسے چلے کہ غلطی کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب زلیخا نے الزام لگایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، غلطی اسی کی ہے، اپنی صفائی پیش فرمائی. اب عزیز ملک پریشان، عزیز مصر جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ پریشان. زلیخا کی بات مانے، یوسف کی بات مانے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی عطا فرما دی. اس نے کہا کہ پیچھے سے اگر قمیض پٹا ہوا ہے تو سمجھو یہ آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے سے پکڑ کے کھینچا گیا، اور اگر قمیض آگے سے پٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ کیا ہے بھائی؟ یوسف جو ہے یہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا اور عورت نے قمیض کو پھاڑ دیا. جب قمیض دیکھا گیا تو قمیض کہاں سے پٹا ہوا تھا؟ پیچھے سے پٹا ہوا تھا. اور علماء نے یہاں پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش فرمائی. یہ نہیں کہا کہ چلو خاموش رہ جائیں، اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیں، نہیں. فرمایا غلطی میری نہیں ہے، اس کی ہے. معلوم ہوا، علماء نے لکھا ہے یہاں پہ مسئلہ کہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگ جائے تو وہاں پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہاں پہ اپنی صفائی دینا ضروری ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے صفائی دی ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے پھرتے ہیں. اگر آپ کے علم میں ہے کہ فلاں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے تو آپ کا کام ہے، اگر شریف آدمی ہے اور آپ نے وہ غلطی نہیں کی ہے تو آپ کا کام ہے بالکل صفائی پیش کرنا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کی بھائی؟ اپنی صفائی پیش فرمائی، فرمایا کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا قمیض تو ظاہر ہے، وہ عزیز مصر نے دیکھا قمیض تو ظاہر ہے پیچھے سے پٹی ہوئی تھی. عزیز مصر سمجھ گیا، اور عزیز مصر نے کہا کہ اپنی بیوی زلیخا کو کہ غلطی تیری ہے، تو معافی مانگ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ درگزر کر، اس معاملے کو کیا کر بھائی؟ درگزر کر. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب الزام لگا ان کی والدہ پر، حضرت مریم علیہ السلام، ان پر کیا لگا بھائی؟ الزام لگا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اپنی قدرت کے تحت پیدا فرمایا. یہی یہودی جو آج مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگایا تھا. پڑھیے قرآن مجید، حتیٰ کہ قتل کرنے کے درپیا ہو گئے، کہنے لگے ہم تو قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپیا ہو گئے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت مریم آپ کو لے کر آئی، ابھی حضرت ایک ہی دن کے تھے. لوگ کہنے لگے کہ تیرا والد بھی ٹھیک تھا، تیری والدہ بھی ٹھیک تھی، مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ سورۃ النساء میں آپ نے تفصیل سے سنا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قوت گویائی عطا فرمائی. کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں بولے. اور حضرت مریم پر جب الزام لگا تو بعد میں حضرت عیسیٰ پہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ثابت النسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے دور فرما دیا. خود حضرت نے گواہی دے دی بچپن کے اندر. تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر کیا دی ہے بھائی؟ گواہی. حضرت جریح رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم زاہد تھے. جب ان پہ الزام لگا تو تب بھی ایک بچے نے گواہی دی. اسی طریقے سے اصحاب اخدود آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک بچہ جو ہے ماں سے چھین کر اس کو جو آگ جلائی تھی کفار نے، اس بچے کو وہاں ڈالنے کی کوشش کی گئی. ماں تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ آگ میں چلا جائے گا، تو اللہ نے اس بچے کو زبان عطا فرمائی. اس بچے نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوگا مجھے.
اپنی والدہ محترمہ کو کہہ دی بھائی، تسلی دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی صفائی بھی پیش فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جو زلیخا نے الزام لگایا تھا اس الزام کو اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ دور فرما دیا، کیونکہ بعد میں آپ نے نبی بننا تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب سچے ثابت ہو گئے تو پھر عزیز مصر نے کیا کہا؟ زلیخا غلطی تیری ہے، تو معافی مانگ۔ اور حضرت یوسف کو کیا فرمایا؟ تو درگزر کر۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا جو گھر کا بڑا ہوا کرتا ہے نا، اگر گھر میں والوں میں سے کوئی غلطی کر لے تو عام طور پہ بڑا جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میرے بیٹے نے فلاں کام کر لیا، میری بیوی نے فلاں کام کر لیا، اور میری بچی نے یہ کر لیا۔ نہیں، عام طور پہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، الگ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پردہ ڈالنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش۔ جیسا کہ عزیز مصر نے شور نہیں مچایا کہ زلیخا نے یہ کام کر دیا، بلکہ حضرت یوسف کو سمجھایا کہ غلطی تو واقعی زلیخا کی ہے، لیکن تو کیا کر جا؟ درگزر کر جا، اس معاملے کو بس یہیں پہ ختم کر دو۔ جیسا کہ سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دو، اور کچھ ایسے ہوا کرتے ہیں اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، نہ بھی ہو تو پھر بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ پہلا سبق تو یہ ملا کہ اگر کوئی الزام لگے تو اس کو اپنی صفائی ضرور پیش کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا، اگر ایسی گفتگو ہو جس میں معاشرے کے اندر جو ہے گند پھیلنے کا شبہ ہو، یا گند پھیلا جا سکتا ہو، یا آپس میں اختلافات یا اس قسم کی برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس کو سمجھداری کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیے، چہ جائے کہ اس کے کہ آدمی اس کو کیا کرے بھائی؟ درگزر کرے، اور چہ جائے کہ اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ تو یہ ہمیں سبق ملا ہے ان واقعات سے۔ اب آیات کا ترجمہ دیکھتے جائیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں بھاگے دروازے کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اور زلیخا بھی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور فرمایا اس عورت نے یوسف کی قمیض پھاڑ دی پیچھے سے قمیض کو پکڑا تو قمیض کیا ہو گئی؟ پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے عورت کے سردار کو دروازے کے پاس۔ اب دیکھو، دونوں جب دروازے سے باہر نکلے تو سردار کو پا لیا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، تو عورت بولی کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ارادہ کرتا ہے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا؟ الا ان يسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ فوراً پیترا بدل ڈالا، کہنے لگی کیا بدلہ ہے؟ یہ تو جو ہے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، اس کو قید کر دے، یا اس کو کیا کر دے بھائی؟ سخت عذاب دے دے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف نے فرمایا کہ اسی عورت نے مجھے پھسلایا ہے میرے نفس سے۔ فوراً اپنی صفائی پیش کر دی۔ صفائی پیش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہو جائے الزام کسی پر تو سب سے پہلے اپنی کس کو کرو بھائی؟ صفائی کو پیش کرو، اور گناہوں سے بچنے کی حد الوسع کیا کرو؟ کوشش کرو۔ آگے فرمایا وشاہد شاہد من اہلہا، گواہی دے دی ایک گواہ نے عورت کے گھر والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے آگے سے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، یہ مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا کیا ہے بھائی؟ سچی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس کی قمیض پھٹی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ سچوں میں سے ہے۔ یہ اس نے بول کر کہہ دیا بچے نے، ظاہر ہے اب سب نے دیکھا قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس جس وقت عزیز مصر نے یوسف کی قمیض کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ وہ پھاڑی گئی تھی پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو اس نے اس عورت کو کہا یہ بات تو تمہارے مکر سے ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عظیم، تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے۔ یہ تو ہی چال باز ہے، یوسف تو بالکل صاف ستھرا ہے، اور ان عورتوں کا مکر کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، پھر کیا کہا؟ اے یوسف اس بات سے اعراض کر جا، جیسا کہ بڑا آدمی کہا کرتا ہے بات کو دبانے کے لیے کہ اس بات کو چھوڑ دو، بس اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات سے کیا کر جا بھائی؟ اعراض کر جا۔ واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، تو اپنے گناہ کی کیا کر؟ معافی مانگ۔ انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل کے درس کے اندر پھر ذکر کریں گے کہ پھر عورتوں نے زلیخا کو جو ہے وہ الزام دینا شروع کر دیا کہ
تو نے تو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، پھر کیا ہوا کل انشاءاللہ ذکر